نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے قسم اور گالم گلوچ کے تعلق سے جو ہمارے معاشرے کے اندر بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں یا بات بات میں ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں یا خود گالی دوسرے کو تو نہیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن خود ہر بات میں گالی نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس کے تعلق سے ہم ایک قرآن کی آیت پڑھیں گے اور کچھ احادیث پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 89 پارہ نمبر 7، اللہ فرماتا ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، لغو قسمیں نہ کھائیں۔ لغو قسمیں مراد یہ ہے جیسے بچوں کی قسم کھانا، کھانے کی قسم کھانا، گھر کی قسم کھانا اور آنکھوں کی قسم کھانا، اس طرح سے غیر اللہ کے علاوہ ہر ایک چیز کی قسم کھانا اور جس کا تعلق ارادتاً بھی نہ ہو تو اس کو لغو قسم کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی گویا اس نے شرک کیا۔ اور لغو قسمیں کھانا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہو۔ تو ایک تو یہ لغو قسم ہو گئی، دوسرے کہ اللہ کی قسم کھانا پھر اس کو توڑ دینا، اس کی سزا کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرماتا ہے کہ تم لغو قسمیں بھی نہ کھاؤ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جب تم نے اللہ سے مواخذہ کر لیا، وعدہ کر لیا اور پھر اللہ کی قسم کھائی مضبوط کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی قسم فلاں کام میں نے نہیں کیا، اللہ کی قسم اگر کھاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر اب یہ قسم توڑ دی تو اب یہ قسم ہو گئی۔ لہذا بچوں کی قسم کھانا، آنکھوں کی قسم کھانا، کھانے کی قسم کھانا، گھر کی قسم کھانا، دوست کی قسم کھانا، اس صورت میں قسم پڑتی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بچوں کی قسم کھانے پہ، گناہوں کی کھانے کی قسم کھانے پر گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کا کفارہ کوئی نہیں اور قسم بھی نہیں پڑتی ہے، اور آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے۔ تو آگے فرمایا کہ جو قسم مضبوط ہم نے کر لی اللہ کی قسم کھا کے، اب اگر وہ قسم توڑ دی تو اللہ فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور من اوسط ما تطعمون، اوسط درجے کا کھانا ہو، میڈیم کھانا ہو، جو اپنے وہ گھر والوں کو جو کھانا کھلاتا ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا وہ ان کو کپڑا پہنائے، اچھا کپڑا ان کو پہنا دے 10 مسکینوں کو، یا اطعام مسکین کہتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلا دے یا کپڑا پہنا دے، یا کسی غلام کو آزاد کر دے۔ اب غلام میں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس کو آزاد کر دے، اور اگر ایسا بھی نہیں کرتا تو فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، کہ وہ اگر ایسا نہیں کر سکتا، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں پہنا سکتا اور کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ مسلسل 3 ایام 3 دن لگاتار روزے رکھے گا، تو پھر اس قسم کا کفارہ پورا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، لہذا تم اپنی قسموں کو محفوظ رکھو، قسم نہ توڑو، بڑے سوچ سمجھ کے قسم کھاؤ۔
ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، جب تم قسم کھاؤ تو ان قسموں کو نہ توڑو۔ لہذا اگر صلح کے ارادے سے یا کسی اور ارادے سے قسم توڑنے کی نوبت آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس صورت میں قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اب اللہ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ لہذا بات بات میں قسمیں نہ کھائیں، اور آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی وہ قسم بار بار کھاتا ہو، اللہ کی قسم کھاتا ہو بار بار تو بھی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قسم صحیح ہے غلط ہے، اور وہ قسمیں کھاتا چلا جاتا ہے۔ اور لہذا اگر ارادہ غیر ارادی طور پہ ہے، جیسے بچوں کی قسم، یہ ساری لغو قسمیں ہیں جن کے کھانے سے قسم نہیں پڑا کرتی، اس کا کوئی کفارہ نہیں، لیکن گناہ کبیرہ ہے جس کی توبہ کرنا شرط ہے۔ اور من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اس قسم کی قسمیں کھاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے ایسا ہے جیسے اس نے گویا شرک کیا ہو۔ دوسرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالم گلوچ دینا یہ گناہ ہے، فسق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے، اور مومن کا قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے اپنے والدین کو لعن طعن نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے کہ آدمی خود اپنے ماں باپ کو لعن طعن کیسے کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جب بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو ظاہر سی بات اس کے جواب میں وہ گالی آئے گی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دی۔ لہٰذا ہم میں سے کون اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ دوسرا بندہ میرے ماں باپ کو گالی دے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا بات بات میں لوگ گالیاں بکرے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من شتم فکأنما لأمی، جس نے گالی دی وہ گویا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کو گالی دی۔ لہذا گالی دینا ویسے گناہ کبیرہ ہے، لیکن اپنے والدین کو بھی اس گالی کے اندر شریک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بات بات میں ہم لوگ گالی دے رہتے ہیں، بہن کی گالی اور اس کی گالی، فلاں کی گالی، بار بار میں 10 منٹ بات کریں گے تو شاید 20 بار وہ گالیاں بکے گی، اور 20 منٹ میں وہ 10 بار قسمیں بھی 15 بار قسمیں بھی کھا لیں گے۔ تو اس لیے دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔